ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 58 تک 3 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت رسول کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو بیان فرمایا جو عمل اللہ، اس کے فرشتے، عالم بالا، عالم اسفل، علوی اور سفلی، تمام مخلوقات وہ عمل کرتے ہیں، اس عمل کا اظہار فرمایا محبت رسول کے تناظر میں۔ تو سورہ احزاب کا بنیادی طور پر جو عنوان ہے وہ ہے محبت رسول، اور اسی محبت رسول کے تقاضوں میں نبوی مقام کو، غزوات میں آپ کی سیرت کو، مقام پر آپ کے عمل کو، ازواج مطہرات کے مقام اور رتبے کو، ایمان کی اعلیٰ اقدار کی صفات اختیار کرنے کے عمل کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ختم نبوت کو، نکاح اور طلاق کے عمل کو، آپ کے گھر کے آداب کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی تناظر میں بیان فرمایا۔ محبت رسول اس سورہ مبارکہ کا بنیادی عنوان ہے۔ ان 3 آیات کریمہ میں پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی محبت رسول کے اظہار کے لیے درود اور سلام کو بیان فرماتے ہیں، اس کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو ایذا دینے والوں کو ملعون قرار دینے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ان آیات کریمہ میں بیان ہوئیں۔ پہلی بات کا تعلق بھی محبت رسول سے ہے، دوسری بات کا تعلق بھی محبت رسول سے ہے۔ یقیناً جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ کو، اس کے رسول کو، مومنین کو ایذا نہیں پہنچائے گا۔ جو ایذا پہنچانے کی نیت اور سوچ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، وہ گویا محبت رسول سے سرشار نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ خلاصہ ہے ان باتوں کا جو آگے آنے والی ہیں۔ تو پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کا پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر بات عرض کریں گے۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ ذوالجلال نے درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر زندگی میں ایک بار درود سلام بھیجنا فرض ہے۔ نمبر 2، جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس مجلس میں ایک بار درود بھیجنا واجب ہے۔ نمبر 3، نماز میں تشہد کے کلمات ادا کرنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں چاروں ائمہ کرام میں 2 افراد اور 2 ائمہ کے درمیان اس بات کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا وہاں پر درود شریف پڑھنے کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو امام
مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشہد کے بعد نماز میں درود پڑھنا مسنون عمل قرار دیتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے. جس نے اس عمل کو نماز میں ادا نہ کیا اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت سے محروم ہوگا، وہ گناہ وہ عتاب اس کے سر پر رہے گا. امام شافعی امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہاں پر درود پڑھنا واجب ہے. زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض، مجلس میں ایک بار آپ کا ذکر سن کر کے درود شریف پڑھنا واجب. نماز میں احناف کے نزدیک درود شریف پڑھنا سنت. یہ 3 باتیں سمجھ آ گئی. اب اگلی بات، سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کیوں زندگی میں فرض، کیوں مجلس میں پڑھنا واجب، کیوں نماز میں پڑھنا سنت؟ ایسی کیا بات ہے؟ جواب، کائنات کے سب سے بڑے محسن رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب آپ اس کائنات میں سب سے بڑے محسن ہیں تو ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے، ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی جائے کہ پروردگار اپنے حبیب پر رحمتوں کا نزول فرما. یہ ہماری طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے اور ان کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ اور نذرانہ ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بلند ہے؟ ذرا بات سمجھیے گا. اس کو میں سوالن اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. آدم علیہ السلام تو مسجود ملائکہ ہیں. اب سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کیا فرشتوں نے، تو وہ تو بظاہر بڑا عمل لگ رہا ہے کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقام شاید بڑا ہوگا. تو جواب یہ کہ نہیں. یہاں بھی ذرا بات کلیئر کر دی جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا یقیناً اپنی جگہ پہ بہت بڑا عمل تھا، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو عمل فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. وہ عمل کیا ہے کہ فرشتے روز اول سے روز آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں. درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کی طرف سے وہ دعائے رحمت کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ فرشتوں کی دعائے رحمت کی وجہ سے یا برکت سے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے مقام، رتبے، عظمت اور شان میں دن بدن اضافہ فرماتے جاتے ہیں. سے معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے کیا وہ ایک دفعہ کیا، ایک لمحے کے لیے کیا، ایک ساتھ کے لیے کیا، ایک بار کیا، پھر دوبارہ نہیں کیا. وہ عمل اپنی جگہ پہ بڑا تھا لیکن کیا مختصر وقت میں، کیا ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دفعہ میں، دوبارہ کرنے کا حکم نہیں ہوا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کی طرف سے درود شریف بھیجنے کا عمل مسلسل جاری ہے. ایسے ہی تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسے اللہ کی عبادت مسلسل جاری ہے، ایسے رسول پر درود بھیجنے کا عمل بھی مسلسل جاری ہے. اس لیے یہ عمل اس عمل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو جب یہ عمل بڑھ کر ہے تو جس بنیاد پر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کا مقام بڑھ گیا تو وہ وجہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ وہ وجہ تو ان کی چھوٹی ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ اس لیے بہت بلند ہے کہ ان پر دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، مسلسل تسلسل کے ساتھ ان پر کیا بھیجا جا رہا ہے؟ درود بھیجا جا رہا ہے. اس لیے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حقیقتاً پوری کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ ذوالجلال کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ کس کا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن پاک نے ہماری رہنمائی اس مقام کے لحاظ سے یوں بھی فرمائی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اور یہ بلندی مقام صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ کی دنیا میں آمد سے بہت پہلے سے یہ بلندی مقام کا تذکرہ چل رہا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، بلندی مقام کا سلسلہ جاری، آپ عالم ارض میں تھے، عالم دنیا میں تھے، آسمانوں پر آپ کا تذکرہ، آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے، زمین پر آپ کا تذکرہ، آپ دنیا میں تھے تب بھی آپ کا ذکر، دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ کا ذکر، آپ کے ماننے والے ان کی زبان پر بھی آپ کا ذکر، آپ کے نہ ماننے والے ان کی زبان پر بھی آپ کا ذکر، جہاں جہاں اللہ ذوالجلال کی خدائی کا ذکر ہے وہیں مصطفیٰ کریم کی مصطفی کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ یا بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت درس کی ترتیب ہے، تقریر کی نہیں، اس لیے یہاں پر درس والے انداز میں اس کو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے مقام کو بہت بلند کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ محسن کائنات ہیں۔ محسن، آپ پر درود بھیجنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ خود ہمارے لیے ترقی کا زینہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی 10 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ جو شخص 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود بھیجے گا اللہ ذوالجلال اس کی زندگی میں اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائے گا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی پر ایک جگہ پر قیام فرمایا تو حضرت زید کہتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ایک اونٹ پکڑا ہوا تھا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام دعا عرض کی، آپ نے اس سے پوچھا صبح کیسے کی ہے، کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے گزاری؟ اس نے اپنے حال احوال بیان کیے۔ بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک شخص آیا، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ حارس یعنی چوکیدار نظر آ رہا تھا۔ وہ آیا اور اس نے آ کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ یہ جملہ کہا تو اس اونٹ نے کچھ بولنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ سے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اپنے دعوے سے پلٹ آؤ، اپنا دعویٰ واپس لے لو، یہ اونٹ تمہارا نہیں ہے، یہ اونٹ اسی مالک کا ہے جو کہہ رہا ہے، یہ جس پر تم دعویٰ دائر کر رہے ہو یہ اسی کا ہے، چلے جاؤ تم۔ وہ چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی سے مخاطب ہوئے، حال احوال کے بعد فرمایا کہ جب تم آ رہے تھے تو تم نے راستے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو واقع کوئی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو کہا تھا وہ بتاؤ تو صحیح نا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاۃ، اے اللہ محمد پر درود بھیج یہاں تک کہ درود باقی نہ رہے، مطلب یہ کہ جیسے درود ہمیشہ باقی رہے گا تو اے اللہ مسلسل درود بھیجتا رہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکۃ، اے اللہ محمد پر برکات نازل فرما یہاں تک کہ برکتیں باقی نہ رہیں، یعنی ہمیشہ دوام کے ساتھ برکت ان پر اترتی رہے، نازل ہوتی رہے۔ پھر میں نے کہا اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اے اللہ محمد پر سلام بھیج
یہاں تک کہ سلام باقی نہ رہے. اور پھر میں نے یہ جملہ کہا اللہم سلم وارحم علی محمد حتی لا تبقى رحمت. اے اللہ سلام بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ رحمت باقی نہ رہے. مطلب یہ تھا ان تمام جملوں کا کہ پروردگار ان پر سلام ہمیشہ بھیجتے رہیں. اے اللہ ان پر درود ہمیشہ بھیجتے رہیں. اے اللہ ان پر رحمت ہمیشہ بھیجتے رہیں. اے اللہ ان پر برکت ہمیشہ بھیجتے رہیں. یہ جملہ میں نے عرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ جملے کہہ رہے تھے تو فرشتے وہاں پر آمین کہہ رہے تھے. جب تم یہ جملے کہہ رہے تھے تو فرشتے اس کو نوٹ کر رہے تھے، اور فرشتوں نے نوٹ کر کے تمہارے آنے سے پہلے مجھے تمہارے ان جملوں کی خبر دے دی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے جب تم یہ جملے کہہ رہے تھے تو آسمان کے فرشتے سارے ایک غول بنا کر، ایک جھنڈ بنا کر کے آمین کہہ رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا، درود و سلام پیش کرنا، یہ خود اپنے لیے ترقی کا زینہ ہے. اور یہ بات بھی سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری طرف سے بطور ہدیہ یہ درود و سلام کا نذرانہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس درود و سلام کو باقاعدہ بندے کا نام لے کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول اس کو قبول کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس دنیاوی حیات میں آپ کی سنت یہ تھی کہ جب آپ کو ہدیہ پیش کیا جاتا تھا تو آپ اس ہدیے کو قبول بھی کرتے تھے، اور اس ہدیے کے بدلے میں اپنی طرف سے عنایت اور احسان کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں حیات ہیں. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اب میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھے. آپ وسلم اب بھی اپنے روزے میں کیا ہے؟ حیات ہیں. جب کوئی آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے درود و سلام پیش کرتا ہے تو آپ بنفس نفیس خود سماعت فرماتے ہیں، اور یہاں سے کوئی آدمی درود بھیجتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے درود و سلام لے کر جاتے ہیں. اب اگلی بات سمجھیے، یہاں سے لے جائیں فرشتے یا وہاں سماعت کریں رسول. جب ہم ہدیہ پیش کریں گے تو رسول کی سنت کیا ہے کہ رسول اس کا بہتر عطا فرماتے ہیں، ہدیے کا بہتر جواب دیا کرتے ہیں. تو اب روزہ اطہر میں حضور پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، آپ کے پاس بطور ہدیہ ہماری طرف سے یہ درود کا نذرانہ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کی طرف سے بہترین قسم کا جواب آتا ہے. اور وہ بہترین جواب کیا ہے کہ رسول خدا میری آپ کی سفارش کے لیے دعا فرماتے ہیں. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سفارش سے محروم ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ کیا میں دن کا چوتھائی حصہ، 24 گھنٹے کا چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجوں کافی ہے؟ اللہ کے رسول نے کچھ اور زیادہ کر. استاذ کی یا رسول اللہ نصف حصہ یعنی 24 گھنٹے کی زندگی کا آدھا حصہ تو آپ پر درود بھیجوں، میں کچھ اور زیادہ کر. عرض کی یا رسول اللہ 2/3 حصہ کر لوں؟ اللہ کے رسول نے کچھ اور زیادہ کر. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا کروں؟ آپ نے فرمایا اتنا کر کہ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کے لیے بخشش کے، مغفرت کے پروانے بھی جاری ہو جائیں، گناہوں کی معافی بھی ہو جائے، اور کل قیامت کے دن میری معیت بھی نصیب ہو جائے. تو بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں ایسا درود اور سلام کا نذرانہ لکھا کہ
اللہ رب العزت نے عملاً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے لیے ظاہر فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے ہاتھ روزہ اطہر سے باہر نکلا اور ان کے ساتھ مصافحہ ہوا۔ بھائی اگر ان واقعات اور ان روایات میں کسی کو اگر کسی قسم کا تردد اور شک ہو تو چلیں، اتنا تو مان لینا قرآن پاک کا حکم ہے، نہ مانیں واقعہ، نہ تسلیم کریں واقعہ۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں درود و سلام کا پیش کرنا اس کا حکم ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ گویا درود بھیجنا فرشتوں کی طرف سے دعائیں لینے کا سبب ہے، درود بھیجنا اللہ کی طرف سے رحمت کے مستحق بننے کا سبب ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی سمجھیے کہ درود شریف لکھنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، درود شریف لکھنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جو شخص درود شریف کے کلمات لکھتا ہے، جب تک وہ کلمات لکھے ہوئے باقی رہیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر اور ثواب اس کے لیے جاری فرماتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو لکھنا بھی چاہیے۔ تو درود شریف پڑھنا اللہ کے حکم پر عمل ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی موافقت ہے، فرشتوں کے عمل میں شمولیت اور موافقت ہے۔ 10 رحمتوں کا نزول ہے، 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے 10 حاجتیں پوری ہونے کا ذریعہ ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، تنگ دستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتے ہیں، دل کی سختی کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں، غم کو اللہ دور فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان جو گفتگو بارگاہ الہی میں بطور دعا کرتا ہے، اس گفتگو کے اندر اللہ تکمیل پیدا فرماتے ہیں، اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ دعا کو اس کے حق میں بھی اور جن کے حق میں دعائیں کرتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام لے کر کے تذکرہ کیا جاتا ہے، بارگاہ رسالت سے اس کے لیے سفارش اور شفاعت کی درخواست ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ گویا درود شریف کا عمل اللہ کے ہاں برگزیدہ عمل ہے، اللہ کی رحمت خاصہ کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے بندہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کی شخصیت، اس کی عمر، اس کے علم اور اس کے عمل میں بارگاہ عزتی کی طرف سے برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں اپنی طرف سے ایک حقیر سی ایک جواب کی کوشش ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کا یہ عمل اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ آگے دیکھیے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ کو ایذا کوئی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو تو ایذا کوئی نہیں پہنچا سکتا، کسی میں طاقت اور قوت ہی نہیں۔ جواب دیکھیے، اللہ کو ایذا پہنچا نہیں سکتے لیکن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو ایذا کیسے پہنچائیں گے یا کیسے ارادہ کر سکتے ہیں؟ جواب، اللہ رب العزت کے مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ کا ہمسر قرار دینا، اللہ کی خدائی میں الوہیت میں شریک قرار دینا، اللہ کا بیٹا تصور کرنا، اللہ کی بیٹیاں تصور کرنا یا اللہ کی زوجہ کسی کو قرار دینا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ جیسا کہ یہود نے حضرت عزیر کو
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت مریم کو اللہ رب العزت کی شریک حیات قرار دیا، ایسے ہی انہوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حضرت بی بی مریم کو دونوں کو اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیا۔ یہ سارے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اللہ کو ایذا پہنچانے والے ہیں، تو یہ قابل لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ یہ بات سمجھ۔ اب اگلی بات، رسول کو ایذا پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت کا انکار کیا جائے قولاً، یا رسول کے احکامات کا عملاً انکار کیا جائے، یہ بھی رسول کو ایذا پہنچانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم کے بجائے تحقیر کے کلمات کہے جائیں، ادب کے بجائے بے توقیری کے کلمات کہے جائیں، تعظیم کے بجائے بے اکرامی کے کلمات کہے جائیں، یا آپ کی طرف کسی واقعے کو ایسا واقعہ ہے جس کے اندر بے اکرامی ثابت ہوتی ہو اس کو منسوخ کیا جائے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رسول کو ایذا پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیے رسول کو ایذا پہنچانے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی ازواج کو برا کہا جائے، آپ کی بیٹیوں کو برا کہا جائے، آپ کے نواسوں کو برا کہا جائے، آپ کے اہل بیت کو برا کہا جائے، آپ کے دامادوں کو برا کہا جائے، آپ کے سسرال کو برا کہا جائے، اسی طریقے سے آپ کی اہل بیت کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ اکرام کو برا کہا جائے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ رسول کو ایذا پہنچانا ہے، اور رسول کو ایذا پہنچانے والا قابل لعنت ہے۔ اس کے لیے لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ کیا مطلب وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا؟ یعنی دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور، اور صرف رحمت سے ہی دور نہیں بلکہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب بھی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام جو انہوں نے نہ کیے ہوں وہ ان کی طرف منسوخ کریں، منسوخ کر کے ایذا دیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ فقد احتملوا، انہوں نے اٹھا لیا بہتان عظیمہ، صریح بہتان یا بڑے بہتان کا کیا بوجھ۔ توجہ، اہل ایمان کو کسی بھی قسم کی برائی سے یاد کرنا، اہل ایمان میں سے کسی فرد کی طرف ایسی بات منسوخ کرنا جو اس نے نہ کی ہو، اہل ایمان میں سے کسی کی طرف ایسی نسبت کرنا کسی ایسی چیز کی جو اس کے اندر موجود نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اس پر بہتان ہیں، اور جس نے یہ بڑا بہتان کسی پر باندھا اس نے گویا کہ بہت بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا، اور اس بوجھ اٹھانے کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ مومن کہتے کس کو ہیں؟ مومن کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ ہو۔ تو اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، چاشنی کا، الفت کا، مودت کا اور اخوت کا، بھائی چارے کا عمل یا کام کرتے رہیں۔ یہ جو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، سیاسی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، مسلکی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر، یہ جو الزام تراشیاں ہیں، شریعت مطہرہ ان الزام تراشیوں سے ہمیں منع کرتی ہے۔ نہ صرف منع کرتی ہے بلکہ اس کی بہت سخت وعید قرآن پاک نے بیان کی ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ایک بات ایک بھائی میں موجود نہیں ہے اور میں اس کو منسوخ کر دیتا ہوں تو میں نے گویا کہ بہتان عظیم اس پر لگایا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر اس میں وہ عیب موجود تھا پھر بھی میں نے اس کی تذلیل اور اس کی رسوائی کے لیے میں نے اس کے عیب کو ظاہر کیا، تو کل قیامت کے دن میرا وہ عیب جو اللہ نے پوری دنیا سے چھپا رکھا تھا، اللہ قیامت کے دن اس عیب کو ظاہر کر دے گا۔ جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے وہ عیوب بھی چھپائیں گے جو عیوب لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوئے تھے، اللہ ان کو بھی چھپا دیں گے۔ مانا یہ سب کے اوپر اللہ پردہ پھیر دے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے عیوب پر اللہ کی طرف سے پردہ
اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔